حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گروہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے، اور تمام صحابہ کرام کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے کہ جیسے قبر ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ تبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہم سے دریافت فرمایا کہ تم سب کیوں روتے ہو؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، قبر کے خوف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی سیڑھی قبر ہے، جو اس سے سرخرو ہو جاتا ہے آگے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کچھ کلمات جانتا ہوں جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے سکھائے تھے۔ جو شخص 100 بار ان کلمات کو کہے اس پر قبر اور جہنم کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، قبر اس کے لیے راحت ہوگی اور جہنم کے تمام دروازوں پر تالا لگا دیا جائے گا اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ فرمایا، یہ اسم اعظم ہے۔ جس مرد و عورت نے ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کے حضور بخشش کی دعا مانگی، وہ یہ سمجھے کہ اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرمائے گا، جو مانگے گا عطا کیا جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر انسان نے وقت مقررہ پر اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ پیارے دوستو، جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت علیہ السلام انسان کی روح قبض کر لیتے ہیں اور انسان مر جاتا ہے، لیکن اس وقت مرنے والے انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ مر چکا ہے، بلکہ مرنے والا شخص اپنے آپ کو خواب کے اندر مرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ مرنے والا شخص یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو خواب کے اندر نہلایا جا رہا ہے اور اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے اور اس کے کفن کو گرہ لگائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جب اس کو قبر میں بھی اتارا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی وہ ایک خواب تصور کر رہا ہوتا ہے۔ بے شک یہ تمام تر مناظر جو مرنے والا شخص اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بہت ہی خوفناک اور ہیبت ناک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مرنے والے شخص کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے۔ جب اس مرنے والے شخص کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، اس وقت وہ مرنے والا شخص روتا اور چیختا چلاتا ہے، لیکن اس کی چیخ و پکار کوئی نہیں سنتا۔ جب مرنے والے شخص کے عزیز و اقارب اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں، اس وقت مرنے والا شخص بہت چیخ و پکار کرتا ہے اور وہ قبر کے اندر اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس طرح جب تمام لوگ اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں اور قبر کے پاس کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس روح کو اس کے جسم میں دوبارہ داخل فرما دیتا ہے، جس روح کو ملک الموت علیہ السلام نے قبض کیا تھا۔ جیسے ہی روح مرنے والے شخص کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو اس وقت مرنے والا شخص فوراً اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوفناک خواب سے مجھے نجات عطا فرمائی۔ یہ تمام تر مناظر دیکھنے کے بعد بھی مرنے والا شخص یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک خواب تھا، جس خواب سے اب وہ بیدار ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جو آگے والا مرحلہ اور منظر شروع ہوتا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک اور ہیبت ناک منظر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روح انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ مرنے والا انسان اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے۔ پھر وہ شخص اپنے آپ کو چھونے لگتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک سفید لباس کے اندر لپٹا ہوا پاتا ہے۔ اس کے بعد مرنے والا شخص اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ میرا لباس کہاں ہے اور یہ میں کہاں پر ہوں اور یہ جگہ کون سی ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور یہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ لرزا دینے والے سوالات اس کے ہوش اڑا دیتے ہیں اور اس کی چیخ و پکار میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ قبر کے ہیبت ناک منظر سے ڈر کر چیختا اور چلاتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو پکارتا ہے، لیکن اس کی پکار کوئی نہیں سنتا۔ اس طرح جب مرنے والا شخص اپنی چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا دیکھتا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے ہے اور اس کو دفنا دیا گیا ہے۔ اب اس کو یقین ہونے لگ جاتا ہے کہ اب تک وہ جو کچھ بھی دیکھ رہا تھا وہ ایک خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی اور وہ حقیقت میں مر چکا ہے۔
उस वक्त मरने वाला शख्स अपनी ताकत के मुताबिक जोर जोर से चीखता है और अपने रिश्ते दारों को पुकारता है। इस तरह जब मरने वाले शख्स की चीखो पुकार का कोई भी जवाब नहीं देता तो उस वक्त उसकी उम्मीद सिर्फ एक ही ज़ात पर लग जाती है और वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। उस वक्त वो मरने वाला शख्स अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करता है कि या रब्बुल आलमीन, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और मुझे इस खौफ से निजात अता फरमा। प्यारे दोस्तों, इस दुआ के बाद अगर मरने वाला शख्स गुनाहगार होता है तो वो देखता है कि दो खौफनाक फरिश्ते अपने दांतों के साथ जमीन को चीरते हुए उसकी कब्र में दाखिल होते हैं। उन फरिश्तों को देखने के बाद उस मरने वाले शख्स की चीखो पुकार में मजीद इजाफा हो जाता है और उस वक्त कब्र के अंदर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। हिसाब किताब लेने वाले फरिश्ते सख्ती के साथ उस मैयत से पूछते हैं। फरिश्ते पूछते हैं कि तेरा रब कौन है? वो मरने वाला शख्स जिसने सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों में गुजारी होती है, वो जवाब देता है कि मैं नहीं जानता। उसके बाद फरिश्ते पूछते हैं कि मन दीनुका, कि तेरा दीन क्या है? तो उस वक्त वो शख्स जिसने सारी जिंदगी दुनिया की मोहब्बत में गुजारी और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों में गुजारी और दीन से मोहब्बत ना की, तो वो जवाब देता है कि मैं नहीं जानता। इसके बाद उस मरने वाले से तीसरा सवाल किया जाता है कि तेरा नबी कौन है? तो वो शख्स जवाब देता है कि मैं नहीं जानता। इस तरह मरने वाले शख्स के जवाबात सुनकर मुनकिर और नकीर फरिश्ते कहते हैं कि हम जानते थे कि तुम यही जवाब दोगे। इसके बाद फरिश्ते कब्र को हुक्म देते हैं कि ए कब्र, तू इस पर तंग हो जा। तो वो कब्र इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर पेवस्त हो जाती हैं और उस पर अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है और उसकी कब्र में जहन्नुम के दरवाजे को खोल दिया जाता है, जैसा कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। प्यारे दोस्तों, अगर मरने वाला शख्स नेक हो तो वो देखता है कि दो खूबसूरत चेहरों वाले फरिश्ते उसके पास आकर बैठ गए हैं और उस वक्त वो नूरानी चेहरों वाले फरिश्ते उस मरने वाले नेक इंसान को तसल्ली देने लगते हैं और उसकी हौसला अफजाई करते हैं। उसके बाद इसी तरह उस नेक इंसान से भी वही सवालात किए जाते हैं कि तेरा रब कौन है? तो वो अर्ज करता है कि मेरा रब अल्लाह है। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि तेरा दीन क्या है? तो वो कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। तो उस वक्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में तशरीफ आवरी होती है और उससे सवाल किया जाता है कि तेरा नबी कौन है और इस हस्ती के बारे में तो दुनिया में क्या कहता था? तो वो शख्स जिसने सारी जिंदगी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में गुजारी होती है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर दुनिया को छोड़कर आया होता है, वो देखते ही हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान जाता है और अर्ज करने लगता है कि ये मेरे नबी हैं। उसके बाद फरिश्ते उसको खुशखबरी सुनाते हैं और उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है और उसको हमेशा हमेशा की राहत अता कर दी जाती है। प्यारे दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर शख्स को कब्र के अंदर ज़रूर आजमाया जाएगा और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान की ज़िंदगी में 2 दिन और 2 रातें ऐसी आएंगी कि उससे पहले उसने कभी ऐसे 2 दिन और ऐसी 2 रातें ना देखी होंगी। एक वो दिन जिस दिन वो मरेगा और दूसरा वो है जिसके बाद कोई दिन ना आएगा और वो क़यामत का दिन होगा, और एक वो रात जो उसकी कब्र में आएगी और दूसरी वो रात है जिस रात के बाद क़यामत कायम होगी। प्यारे दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने बड़े बड़े खौफनाक मनाजिर को देखा, लेकिन कब्र से ज़्यादा खौफनाक मंजर मैंने कभी नहीं देखा। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जब किसी कब्र पर तशरीफ़ लाते तो इस कदर आंसू बहाते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। तो आपसे पूछा गया कि जब आपके सामने जन्नत और दोज़ख का जिक्र किया जाता है तो उस वक्त तो आप इतना नहीं रोते, लेकिन जब कब्र का जिक्र किया जाता है तो आप बहुत रोते हैं, इसकी क्या वजह है? तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि मैंने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने इससे निजात पाई तो बाद का मामला उसके लिए आसान है
اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پیارے دوستو، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ دنیا کی زندگی ایک مختصر سی زندگی ہے اور بالآخر اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس کے بعد کوئی موت نہ ہوگی، اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے محبوب کو راضی کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اور دنیا کو راضی کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نزاع کا وقت آیا تو آپ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال کر چہرہ مبارک پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرماتے کہ یا اللہ موت کی بڑی شدت ہوتی ہے۔ نزاع اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ نزاع کی تکلیف نفس یعنی روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، ہر حصے سے، ہر جوڑ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے، حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے پیروں تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا موت تلوار کی مار اور آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف اور صرف روح کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد مانگتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، اور اگر وہ کافر ہے تو اس کو اتنے زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور دوستوں وغیرہ سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت ہے۔ دیکھیں، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور جائیدادیں بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے، روح جسم سے نکال لی گئی، زندگی کی مہلت ختم ہے۔ اب ہر میت اپنے عمل کے مرہون منت ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک گروہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے، اور تمام صحابہ کرام کی آنکھوں سے اشک رواں تھے کہ جیسے قبر ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ تبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہم سے دریافت فرمایا کہ تم سب کیوں روتے ہو؟ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبر کے خوف سے۔ فرمایا آخرت کی منزلوں میں سے پہلی سیڑھی قبر ہے، اور جو اس سے سرخرو ہو جاتا ہے آگے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ کلمات جانتا ہوں جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے سکھائے تھے۔ جو شخص 100 بار ان کلمات کو کہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، تو اس پر قبر اور جہنم کا عذاب اٹھا لیا جائے گا، قبر اس کے لیے راحت ہوگی اور جہنم کے تمام دروازوں پر تالا لگا دیا جائے گا اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ فرمایا یہ اسم اعظم ہے
جس مرد و عورت نے ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور بخشش کی دعا مانگی، وہ یہ سمجھے کہ اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرمائے گا، جو مانگے گا عطا کیا جائے گا۔ اور اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔